اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد کلیم افضل۔ ٹوڈیز آور لیکچر از 15 اینڈ مطالعہ پاکستان کلاس دہم ہے، جس میں ہمارے جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد۔ اس ٹاپک کا جو صفحہ نمبر ہے بیٹا، ہماری پی ٹی بی کا جو صفحہ نمبر ہے وہ ہے 34 تا 36۔ ہم نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے آج۔ تو سب سے پہلے علاقائی یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک کوشچن ریز ہوتا ہے کہ خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے، کیونکہ ہم اس کے مقاصد تو پڑھ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس سے کیا مراد ہے، یا پاکستان کی خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے، یا پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہے۔ یہ ہمارے پاس کوشچن ہے۔ اس کوشچن میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ایک ریاست دوسری ریاست سے تعلقات کا قیام یا کچھ بنیادی اصولوں اور مقامی مقاصد کے پیش نظر، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے ان کے ریاستوں کے تعلقات کا قیام ہونا، یا کچھ بنیادی اصولوں کی بنیاد پر ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو ہم خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ کیا ہے اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے، کویسچن یہ ہے کہ پاکستان ان کے خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے۔ خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے؟ تو اس کویسچن کا آنسر یہ میں آپ کو 2 پوائنٹس بتا دیتا ہوں کہ ریاستوں کے تعلقات دوسرے ایک ریاست کے، یعنی کہ ہمارے پاس ایک ریاست ہے، ایک ریاست کے دوسری ریاستوں کے ساتھ دوسری ریاستوں کے ساتھ تعلقات۔ اب یہ کس لیے تعلقات؟ کہ کچھ بنیادی اصول ہوں اور کچھ یعنی کہ ان کے مقصد ہوں، ان کو لے کے اگر ہم تعلقات بناتے ہیں اپنے ملک کے دوسرے ممالک کے ساتھ تو یہ ہمارے کہلاتا ہے خارجہ پالیسی۔ اور پاکستان کی خارجہ پالیسی مطلب کہ پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کسی مقصد یا کچھ اصولوں پر مبنی ہوں، ان کو ہم کہیں گے پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ تو یہ ہمارا اس کا کویسچن تھا۔ اب یہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی سے کیا مراد کے کیا مقاصد ہیں۔ تو اس کے ہمارے پاس 4 مقاصد ہیں، جس میں سے سب سے نمبر 1 ہے ہمارے پاس وہ ہے پاکستان کی جو علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ کرنے کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ ہم نے خارجہ پالیسی کو فروغ دیا۔ وہ اس لیے کہ جو ہمارے اہم اور بنیادی مقصد تھا اپنے ملک کی جو سرحد ہیں ان کی حفاظت کرنا، اپنے ملک کے جو دوسرے یعنی کہ ممالک کے ساتھ باؤنڈریز بن ہوئی ہیں ان کو تحفظ دینا، اور ان کو تحفظ دینے کے لیے ہمیں دفاعی سامان کی ضرورت پڑتی تھی۔ ہمیں یعنی کہ جو بارڈرز کے لیے جو ویپنز وغیرہ ہوتے ہیں ان کی نیڈز ہوتی تھی، تو ان نیڈز کو فلفل کرنے کے لیے ہم دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں، اور ان تعلقات کے ذریعے پھر ہم اپنی تجارت جو دفاعی تجارت ہوتی ہے ہم اس میں بہتری لاتے ہیں۔ جب ہماری یہ ان کے ساتھ تعلقات بن جاتے ہیں، ایک یعنی کہ وہ کنٹری جس کے پاس دفاعی سامان بنانے کے یعنی کہ فیکٹریاں ہوتی ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے دفاعی ساز و سامان میں ترقی حاصل کر لی ہوتی ہے، تو ہم ان سے یہ چیزیں درآمد کراتے ہیں اور پھر اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ان کو یوز کرتے ہیں۔ اور اسی طرح عوام کی آزادی اور اس کی خود مختاری کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جب ہماری یہ باؤنڈریز کی حفاظت ہوگی تو ہمارے جو ملک کے اندر عوام ہے ان کی جو آزادی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ جب دوسرے ممالک کا اس کے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا ملک کی جو باؤنڈریز ہیں وہ سیو ہیں دوسرے ممالک کی انٹرفیئر سے،
تو ہمارا ملک جب سیف تو ہماری عوام بھی سیم اور وہ خود مختار ہیں، یعنی کہ آزادانہ طور پر اپنی عبادت کر سکتے ہیں، اپنا ورک کر سکتے ہیں، ادھر ادھر آ جا سکتے ہیں، ایک دوسرے شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں آ جا سکتے ہیں، تو یہ ان کی آزادی ہے۔ اور اسی طرح سالمیت کا تحفظ، سالمیت یعنی کہ اپنی عزت کا تحفظ کرنا، اپنے علاقائی لوگوں کی عزت کا تحفظ کرنا، اپنے ملک کی عزت تو یہ قدر کی اہمیت دوسرے ممالک میں بیان کرنا، تو یہ بھی اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہوگا 1998 میں بھارت نے اپنا ایٹمی دھماکے کیے تھے، 5 ایٹمی دھماکے کر کے انہوں نے اپنی قوت اپنے آپ کو ایٹمی طاقت ہونے کا ایک ثبوت پیش کیا۔ تو یہ پاکستان کیونکہ اس کا سب سے نزدیکی جو کہتے ہیں ہم اینیمی کنٹری ہے، یعنی کہ ایک دشمن ملک ہے ایک دوسرے کے لحاظ سے اور نظریاتی لحاظ سے بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، تو جب یہ چیز تھی تو پاکستان کی عزت کو ٹھیس پہنچنا شروع ہوئی کہ ایک ملک ان کے ہمسایہ ملک جو اس کا دشمن ہے وہ ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے اور ہم ایٹمی طاقت نہیں ہے۔ تو اس سالمیت کا تحفظ کرنے کے لیے اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کیا تھا کہ ہم ایٹم بم تو بنا لیں گے، یعنی کہ ہم سوکھی گھاس تو کھا لیں گے پر ایٹم بم لازمی بنائیں گے، کیونکہ اس وقت ہماری یہ سالمیت کا تحفظ لازمی ہو چکا تھا۔ تو اسی پیش نظر پر پاکستان نے بھی 1998 کو دھماکے کیے، 7 ایٹمی دھماکے کر کے اپنے آپ کو ایٹمی ملک ثابت کر دیا اور اس سے اپنی سالمیت کا تحفظ کیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کا دوسرا مقصد ہے نظریاتی مقاصد، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا نظریہ اسلام ہے۔ نظریہ اسلام ہونے کی وجہ سے جو ہمارے پاکستان میں یعنی کہ پاکستان کے ہمسایہ ملک میں اسلامک کنٹریز آتے ہیں، اسلامی ممالک آتے ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے نظریے کے ساتھ ان کا نظریہ جب میچ ہوتا ہے تو اس وجہ سے خارجہ پالیسی بنائی جاتی ہے تاکہ ایک دوسرے ملک یعنی کہ اسلامی نظریہ حیات کی بنا پر ہم دوسرے ممالک اگر کہیں پہ کسی ملک پر اپنا قاتلانہ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ دہشت گردی ہے تو ہمارا ملک ان کی حفاظت کے لیے ان کی مدد کے لیے خارجہ پالیسی کو بنیادی اہمیت دیتا ہے۔ اور اسی طرح پاکستان جب ہمارے ملک یعنی کہ بنیاد نظریہ اسلام ہے تو خارجہ پالیسی اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کا نظریہ ہے اس کا دوری چمن کا ساتھ ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی کہ بہت گہرا ساتھ ہے ان کا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان کی خارجہ پالیسی کا سب سے بنیادی مقصد اس میں ہے جو وہ اسلام کو فروغ دینا ہے، کیونکہ اسلامک کنٹریز آپس میں مل کے جہاں بھی کسی بھی اسلامی ملک کے ساتھ اگر کوئی زیادتی وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ سب آواز اٹھاتے ہیں اور یونائٹڈ اسٹیٹ میں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے یعنی کہ نظریاتی مقاصد ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مین جو یہ موٹیو ہے کہ اپنے نظریے کو اپنے پاکستان کے جو بنانے کا بنیادی نظریہ ہے اس کی حفاظت کرنا۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس بیٹا دیکھیں کہ اقتصادی ترقی۔ اب خارجہ پالیسی کا یہ بھی ایک اہم تر فریضہ ہے کہ کسی بھی ترقی پذیر یا جس کو کہتے ہیں ان ڈیولپ کنٹری کو ایک ڈیولپنگ لیول پہ لے آنا اور ڈیولپنگ کنٹریز کو ڈیولپڈ کنٹری بنا دینا، یہ ہماری خارجہ پالیسی کا اہم رول ہے، کیونکہ جب ہماری تجارت ہوتی ہے تو وہ اقتصادی کہتے ہیں اکنامیکل ڈیولپمنٹ، اقتصادی ترقی اکنامیکل ڈیولپمنٹ، ہم اس کو انگلش میں پڑھتے ہیں اکنامیکل ڈیولپمنٹ، کہ ہماری جو اکنامیکل سچویشن ہے پاکستان کی، کیونکہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا کنٹری اس وقت ترقی پذیر ہے، یعنی کہ ترقی ڈیولپنگ سٹیج پہ ہے، تو اس کو ڈیولپڈ کنٹری بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دوسرے ایسے ممالک کے ساتھ اپنی جو ہے خارجہ پالیسی کو بہتر بنائیں۔ اپنی خارجہ پالیسی کا مقصد اس کو یہ ہے ہمارا اس میں کہ ہم جو ہے اس میں بہت یہ اپنی اکنامک اسٹریٹجی بنائیں اور تجارت کو آزادانہ طور پر ہم کرائیں، اور جو تجارت کے جو ہوتے ہیں بہت سے ایشوز وغیرہ ہیں ان کو کم سے کم کریں، جو پالیسیز ہوتی ہیں یعنی کہ ڈیفیکلٹ پالیسیز ہوتی ہیں
تاجروں کے لیے ان کو کم سے کم کریں، اور تاجر حضرات کے لیے ہم اپنی جو پالیسیز ہیں یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں ٹریڈنگ پالیسیز ان کو آسان کریں۔ تو یہی ہم خارجہ پالیسی میں کرتے ہیں کہ ہم یہ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے اپنے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان میں چینجنگ کرتے ہیں، ان میں چینجنگ کر کے ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے اس کی اکنامیکل جو ڈیولپنگ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے خارجہ پالیسی کو فوراً جو ہماری منسٹری ہوتی ہے وہ اس کو بہتر کرتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک نے پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں اہم تبدیلیاں کیں، جیسے کہ آزاد تجارت، یعنی کہ پاکستان کی جو تجارت تھی اس کو آزاد سے آزاد کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو عام سے بھی تاجر ہیں وہ بھی اس اپنی تجارت میں یعنی کہ تجارتی کام میں شمولیت اختیار کریں اور اپنے جو ملک کی ہے وہ ایکسپورٹ اور امپورٹ پر توجہ دیں، کیونکہ جب اگر ہمارے پاس اس میں ڈیفیکلٹیز وغیرہ ہوتی ہیں کسی بھی گورنمنٹ کی طرف سے اس پر کوئی رولز اینڈ ریگولیشن اسٹرکٹلی سے فالو کیے جاتے ہیں تو یہ تجارت کو بہت افیکٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے ان میں آسانی پیدا کی گئی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے آزاد اقتصادیات، یعنی کہ ہماری جو اکنامک کنڈیشن ہے اس کو بھی فریڈم کیا گیا کہ اس میں ہمیں آزادی حاصل ہو گئی کہ ہم اپنی جو اکنامیکل سچویشن ہے، اکنامیکل ہمارے پاس جو یہ ہے اس کو آزادی سے یعنی کہ ہم اپنی یعنی کہ سرمایہ ہے جو اس کو آزادی سے یوز کر سکیں، اس کے لیے انویسٹمنٹ ہماری جو ہے اس کو آسان کر دی۔ اس کے بعد تھرڈ ہمارے پاس نجکاری ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں پرائیویٹائزیشن انگلش میں کہتے ہیں، یعنی کہ ہمارے ملک کی جو نجکاری اگر کسی بھی چیز کو پرائیویٹ کرنا ہے تو اس کو پرائیویٹ کر دینا، دوسرے ممالک کو اس کے شیئرز یعنی کہ سیل کر دینا، اس کے ڈیبینچر دے دینا اپنی یعنی کہ ملک کی کسی بھی کمپنی کے، تاکہ ہمارے جو خارجہ پالیسی جو ہماری یہ تعلقات ہیں اس ملک کے ساتھ وہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہوں۔ جب تعلقات زیادہ سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں تو ہماری جو یہ پرائیویٹائزیشن کی وجہ سے ہماری جو پروڈکٹس ہوتی ہے اس میں بھی اضافہ اور کوالٹی میں بہتری آتی ہے۔ اس کے بعد مغربی ممالک کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہوا، دیکھیں اسلامی ممالک کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا یہ ہمارا نظریاتی مقصد ہے، اس میں ہماری یعنی کہ جو کہہ سکتے ہیں کہ اکنامیکل ڈیولپمنٹ کا جو یہ مقصد ہے وہ کم ہے، اور ہمارا جو نظریہ ہے نظریہ اسلام ہے اس کی ڈیولپمنٹ کا جو نظریہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، جبکہ اقتصادی ترقی میں ہمارا جو مغربی ممالک کے ساتھ تعلق ہے یہ اس کا موٹیو زیادہ سے زیادہ سب سے پہلا موٹیو اس کا یہی ہے کہ اپنی اکنامیکل کنڈیشن کو امپروو کرنا، نہ کہ ہمارے ملک کے نظریے کو امپروو کرنا ہے۔ پہلے یعنی کہ ہمارا یہی ہے کہ اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اقتصادی پالیسیز وغیرہ بناتے ہیں۔ تو بیٹا یہ آپ کی بک میں یہ پیج نمبر 34 سے 36 تک ریڈنگ ہے، آپ نے اس ریڈنگ کو اچھی سے اچھی طرح ریڈ کرنا ہے، اس کے مین پوائنٹس کو آپ نے ہائی لائٹ کرتے جانا ہے، اور یہ جو مین پوائنٹس تھے میں نے یہ رائٹ کیے ہوئے ہیں، ان کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو اس میں ڈیفیکلٹیز آ رہی تھیں اس میں جو کچھ سمجھ نہیں آنی تھی آپ کو وہ میں اس میں سمجھا رہا ہوں۔ باقی یہ ہے کہ آپ نے اس کی اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے اور آپ نے ہائی لائٹ کرتے جانا ہے مین پوائنٹس کو جو MCQs بنتے ہیں، تاکہ آپ کو اچھی طرح پریپیئر ہو جائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کا فورتھ مقصد ہے، نمبر 4 یعنی مقصد ہے کہ ثقافتی ترقی۔ ثقافتی ترقی مطلب کہ کلچر انریچمنٹ، کہ ہمارے ملک کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کلچر میں کیسی ہے۔ تو کلچر بیسیکلی ہمارا رہن سہن ہوتا ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو رسم و رواج میں جو ہمارا یعنی کہ ہے کردار ہے اس کو ہم کلچر کہتے ہیں۔ تو کسی بھی ملک یا کسی بھی قوم کا جو کلچر ہوتا ہے اس کی بھی حفاظت کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو اس کی حفاظت کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ان کلچرز کو دوسرے ممالک کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور شیئر کرنے سے جو ہمارے ملک کا یہ کلچر ہے اس میں جو اپنا اضافہ ہوتا ہے، اور اضافہ ہونے سے یہ دوسرے ممالک تک بھی ان کلچر میں تحفظ پیدا ہو جاتا ہے، یہ سیو ہو جاتے ہیں یعنی کہ دوسرے ممالک میں جا کے۔ اور وہ اس کلچر جیسے کہ ہمارے پاکستانی لباس ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاکستانی کپڑا وغیرہ جو ہے یہ دوسرے ممالک میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، ہمارے لباس کو دوسرے ممالک میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ جو یہ پسند کیا جاتا ہے یہ ہمارے کلچر کی، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کلچر کی حفاظت کروائی ہے ہم نے دوسرے ممالک میں انٹروڈیوس کروا کے اپنے لباس کو۔ تو اسی طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ہماری
جو ثقافت ہے اس میں رواداری ہے، احترام انسانیت ہے، یعنی کہ انسانوں کے ساتھ ایک دوسرے کا احترام کرنا، بڑے چھوٹے کا ادب کرنا، احترام و ادب ہے۔ اسی طرح شرم و حیا کا پیکر ہے اسلام جو ہمارا ہے، یہ ہمیں شرم و حیا کا پیکر بتاتا ہے۔ تو یہ ایک ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ماڈل ہے شرم و حیا کا۔ اس کے بعد بہادری ہے، کیونکہ ہمارے لیے ہمارے ملک میں جو ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے، اور اسلامی نظریاتی ملک میں جو شہادت ہے اس کو بہت بڑا درجہ دیا گیا ہے۔ شہادت کی بنا پر ہماری جو افواج ہے وہ بہادری کا پیکر ہے۔ اس وجہ سے اپنی بہادری اور اپنے ان کو دکھانے کے لیے یہ کلچر شو بنائے جاتے ہیں، اور کلچر شو میں دوسرے ممالک کو بھی بلایا جاتا ہے، یعنی کہ دوسرے ممالک کے جو دفاعی تنظیم ہوتی ہے یا دفاعی انتظامیہ ہوتی ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفنس منسٹری جو ہوتی ہے، ان کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہماری ملک کی بہادری اور ملک کی ہمارے جو کلچر ہے اس کو وہ دیکھیں اور اس کو یعنی کہ وہ اپروو کرتے ہوئے اس کو بھی اپنے ملک پہ لاگو کریں۔ اور اس کے بعد خارجہ پالیسی کے ذریعے ہم بہت سے اپنے ملکی ثقافت تو دوسرے ممالک کے ساتھ تبادلے کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے یہاں سے کچھ اسٹوڈنٹ کا یا کچھ اپنے یعنی کہ پروفیشنل پرسن کا ہم گروپ بناتے ہیں، گروپ بنا کر ہم دوسرے کنٹریز میں ان کو بھیج دیتے ہیں، جہاں پہ یہ جا کر ہماری ثقافت، ہماری ایجوکیشن کلچر جو ہے وہ انٹروڈیوس کراتے ہیں۔ اسی طرح ہم اسٹوڈنٹس کو دوسرے ممالک میں بھیج کر وہاں کا جو ٹریڈیشنل کلچر ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں اور اپنے بھی کلچر کو دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھنے کے بعد ہم اگر وہ بہتر ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو آور اسلامک تھیوری تو ہم اس کو یہاں پہ وہ اپنا کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو بیٹا آج کا جو ہمارا لیسن تھا یہ ہمارا سبق نمبر 15 تھا، جس کا میں نے آپ کو یونٹ یہ صفحہ نمبر 34 اور 36 کا ریڈنگ کی ہے۔ آپ نے اس خارجہ پالیسی کے جو 4 مقاصد ہیں یہ آپ نے فنگر ٹپس کے ساتھ یاد کرنے ہیں۔ یہ آپ کو جب یہ چیزیں 4 پوائنٹس آپ کو جب اچھی طرح یاد ہوں گے، ان کے مین مقصد جو آپ کو اچھی طرح یاد ہوں، تو ان میں جو آپ نے یہ پٹ اپ کرنا ہوتا ہے، یہ ان کی ڈیٹیل دینی ہوتی ہے، یہ بہت ایزی ہوتی ہے، یہ آسانی سے آپ کر سکتے ہیں، مگر آپ کو اس سے پہلے آپ کو یہ مقصد جو 4 پوائنٹس دیے ہوئے ہیں یہ آپ کو اچھی طرح آنے چاہیے۔ اسی طرح بیٹا آپ کے پاس جو ہم نے پہلے پڑھا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ تدریسی مقاصد وغیرہ یہ وہ، تو مطالعہ پاکستان میں آپ نے اچھی سے زیادہ آپ نے اپنا ٹائم جو ہے ریڈنگ کرنا ہے۔ ریڈنگ کرنے کے بعد اس کو آپ نے مین پوائنٹس کو انڈر لائن کرنے ہیں۔ اور بیٹا میں آپ کو ایک چیز پھر دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ پاک اسٹڈی جو ہوتی ہے یہ آپ کے ہر لیول میں آپ کو کام آئے گی۔ آپ کے اسٹوڈنٹ لیول ہے اس میں بھی آپ کو یعنی کہ یہ بک آپ کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور اگر آپ کا کوئی انٹری ٹیسٹ ہے یا آپ کا کوئی اپنا کہہ سکتے ہیں NTS ہے یا PPSC FPSC ہے تو اس میں بھی تقریباً 10 سے 15 نمبر کا آپ کے پاس پاک اسٹڈی سے آپ کا انکلوڈ کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ اس کے ابھی سے بے شک نوٹس بنانا بھی شروع کر دیں۔ 9 10 ہے تو آپ 9 کے آپ تو پڑھ چکے ہیں، آپ فی الحال 10 کے جو آپ ہے یونٹ 1 یعنی کہ 6 سے آگے مین پوائنٹس ایک ڈیٹ وائز آپ ایئر وائز اس کو ایک نوٹس کی شکل میں آپ بناتے جائیں اور اس کو سیو کرتے جائیں۔ یہ آپ کے جب پروفیشنلزم میں آپ آنا شروع ہوں گے، جب پروفیشنل ہونا شروع ہوں گے، تب آپ کے جو یہ ٹیسٹ ہوں گے یہ نوٹس آپ وہاں پہ آپ کو یا زیادہ ہیلپ کریں گے، اور انہی کی مدد سے آپ انشاءاللہ اپنے جو پروفیشنل ٹیسٹ وغیرہ ہیں ان کو کلیئر کر لیں گے، کیونکہ یہ آپ کی بیسک ہے۔ جنرل نالج میں آپ کا یہی چیز ہوتا ہے، کرنٹ افیئر میں لے لیں تو جب آپ کی انٹرسٹ پاک اسٹڈی میں ہوگی تو آپ کرنٹ افیئر کے ساتھ بھی اٹیچ رہیں گے۔ جب آپ کی جو انٹرسٹ ہے اس کے ساتھ کم ہوگی تو آپ کی جو کرنٹ افیئرز کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ بھی بہت کم ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ سے زیادہ بنائیں۔ یہ کم ٹائم کا لیکچر ہوتا ہے، اس لیکچر کو آپ نے صحیح طرح سے دیکھنا ہے، مین پوائنٹس کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے اس کی ریڈنگ کرتے ساتھ کرتے جائیں۔ تو بیٹا یہ آج ہمارا جو مقصد تھا یہ مقصد ہم نے ریڈ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر میں ہے ہم اس کے لانگ کویسچن کریں گے، لانگ کویسچن کے بعد شارٹ کویسچن کریں گے، شارٹ کویسچن کے بعد آبجیکٹیو کرتے ہیں گے۔ تو ہم نے کل سے جو ہے اس یونٹ کے ہم نے
لانگ کویسچن کرنے ہیں، لانگ کویسچن کی ریڈنگ کرتے رہیں گے تاکہ آپ اپنے ان لانگ کویسچن کو انڈر لائن بھی کر لیں اور نشان بھی لگا لیں ان کے، تاکہ آپ کے لیے یہ ایزی ہو۔ تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ کل ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا۔ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔